بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے بلکہ دین اسلام کے ابتدائی پیروکاروں میں شامل تھے۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے تمام واقعات روحانیت، شجاعت، علم اور تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہیں۔ 13 رجب المرجب کا دن جو آپ کی ولادت کے حوالے سے مشہور ہے، مسلمانوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کے خاص بندے اپنی ولادت سے ہی ایک خاص مشن کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد، جو اپنے زمانے کی نہایت نیک اور پارسا خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آئیں۔ ان کی دعا کے بعد کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئیں۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہیں اور وہیں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب وہ باہر آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گود میں لیا اور آپ کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے بلند۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا خانہ کعبہ میں ہونا ایک ایسا منفرد اعزاز ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اللہ نے خاص طور پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بچپن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں گزرا۔ جب مکہ میں قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ یہ وہ دور تھا جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم، تقویٰ اور عبادات کے اصول سیکھے۔ حضرت علی علیہ السلام وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ کی یہ وفاداری اور قربانی اسلام کی ابتدائی دنوں میں بہت اہم تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کے بے شمار واقعات تاریخ میں مشہور ہیں۔ جنگ بدر، احد اور خیبر کے میدانوں میں آپ نے شجاعت کی بے مثال مثالیں قائم کیں۔ خاص طور پر جنگ خیبر میں قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر دشمنوں کو شکست دینا آپ کی طاقت اور بہادری کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اسلامی علوم میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کے اقوال، خطبات اور نصیحتیں آج بھی مسلمانوں کے لیے علم کا خزانہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا دور خلافت عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور کبھی بھی رشتہ داری یا دنیاوی مفادات کو دین پر ترجیح نہیں دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی عبادات اور روحانیت بے مثال تھی۔ آپ راتوں کو عبادت کرتے اور دن میں لوگوں کی خدمت کرتے۔ دنیاوی معاملات سے بے نیاز رہنا اور اللہ پر کامل یقین رکھنا آپ کی زندگی کا خاصہ تھا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آیت مباہلہ، اس آیت میں اہل بیت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا جن میں حضرت علی شامل ہیں۔ آیت ولایت، تمہارے ولی صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھکتے ہوئے۔ یہ آیت حضرت علی کی زکوٰۃ دینے کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی کے بغیر کوئی مومن نہیں اور علی کے دشمن کے بغیر کوئی منافق نہیں۔ 13 رجب کے اعمال اور مسلمانوں کے جذبات۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مسلمان 13 رجب کو خاص اعمال انجام دیتے ہیں، نفل نماز اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں، حضرت علی کی حیات اور خدمات پر خطبات ادا کرتے ہیں، صدقات اور خیرات دیتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی شجاعت، علم، عدل اور تقویٰ وہ اوصاف ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی ولادت کا معجزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو خاص اعزازات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سچائی، قربانی اور خدمت کا درس ملتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما اور صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ حضرت علی علیہ السلام جیسے ایمان، حکمت اور قربانی کا جذبہ عطا فرما۔
یا رب ذوالجلال مجھے علم نافع عطا فرما اور حکمت و بصیرت سے نواز دے جیسا کہ تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ یا اللہ پاک مجھے حضرت علی علیہ السلام کی طرح ہر آزمائش میں صبر کرنے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔